کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کیا واقعی شوال کے صرف 6 روزے پورے سال کے روزوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ واقعی اتنا بڑا اجر رکھنے والا عمل ہے یا ہم صرف ایک عام نفل عبادت کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں؟ اگر یہ روزے اتنے اہم ہیں تو پھر کیا انہیں نہ رکھنے سے کوئی نقصان بھی ہوتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کے بارے میں ایسی کون سی حیران کن بات ارشاد فرمائی ہے جسے سن کر ہر مسلمان کا دل چاہے کہ وہ اس عمل کو ضرور اختیار کرے۔ شوال کے روزے رکھنے والے سن لیں، جو بھی رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوشخبری دی ہے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ لیکن کیا ہم واقعی اس نعمت کی قدر کر رہے ہیں یا ہم اسے نظر انداز کر کے ایک بہت بڑے اجر سے محروم ہو رہے ہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ممکن ہے کہ یہ ایک فیصلہ آپ کی پوری زندگی کے اجر کو بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے بھرپور ہوتا ہے، جب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ عبادت کا ایک خوبصورت سفر ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ وہ اس سفر کو ختم نہیں ہونے دیتا بلکہ اس کے فوراً بعد ایک اور بابرکت موقع عطا فرماتا ہے جسے شوال کہتے ہیں۔ شوال کا مہینہ محض ایک عام مہینہ نہیں بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو نیکیاں ہم نے رمضان میں شروع کی وہ اب بھی جاری رہنی چاہیے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ بندے کی عبادت صرف ایک مہینے تک محدود نہیں بلکہ پوری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ یہ مہینہ دراصل ہمارے ایمان کا امتحان بھی ہے۔ کیا ہم رمضان کے بعد بھی وہی نماز، وہی تلاوت، وہی اخلاص برقرار رکھتے ہیں، یا جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہم دوبارہ غفلت کی زندگی میں لوٹ جاتے ہیں؟ شوال ہمیں استقامت کا درس دیتا ہے، یعنی نیکیوں پر قائم رہنے کا۔ جو بندہ رمضان میں روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے شمار اجر عطا فرماتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اسی بندے کے لیے شوال ایک نیا موقع لے کر آتا ہے کہ وہ اپنی اس روحانیت کو برقرار رکھے اور مزید آگے بڑھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں شوال کے 6 روزوں کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ کیا ہمیں یہ روزے رکھنے چاہیے؟ کیا ان کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ اگر ہم انہیں چھوڑ دیں تو کیا ہم کسی بڑے انعام سے محروم ہو جائیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر مسلمان کے دل میں آتے ہیں، اور آج ہم انہی سوالات کے جواب قرآن و حدیث اور بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ جانیں گے تاکہ ہم نہ صرف اس عمل کو سمجھ سکیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بھی بنا سکیں۔ شوال اسلامی کیلنڈر کا وہ بابرکت مہینہ ہے جو رمضان المبارک کے فوراً بعد آتا ہے۔ بظاہر یہ ایک عام مہینہ محسوس ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ اپنے اندر بے شمار حکمتیں، برکتیں اور روحانی پیغامات سموئے ہوئے ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ عبادت کا سفر رمضان کے ساتھ ختم نہیں ہوتا بلکہ اصل امتحان تو رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کیا ہم وہی جذبہ، وہی شوق اور وہی اخلاص برقرار رکھتے ہیں جو رمضان میں تھا، یا پھر ہم دوبارہ دنیا کی مصروفیات میں کھو کر اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں؟ یہ مہینہ محض عام نہیں بلکہ برکتوں والا ہے۔ یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مسلسل موقع عطا کرتا ہے تاکہ وہ اس کے قریب ہو سکیں۔ شوال ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جو نیکیاں ہم نے رمضان میں شروع کی وہ عارضی نہ ہوں بلکہ ہماری زندگی کا مستقل حصہ بن جائیں۔ نماز، تلاوت، ذکر، صدقہ اور دیگر عبادات صرف ایک مہینے تک محدود نہ رہیں بلکہ یہ ہمارے کردار کا حصہ بن جائیں۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ شوال کا مہینہ استقامت کا مہینہ ہے۔ استقامت کا مطلب ہے نیکیوں پر قائم رہنا چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ رمضان میں عبادت کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے کیونکہ ماحول بھی عبادت والا ہوتا ہے، لیکن شوال میں وہی عبادت جاری رکھنا اصل کامیابی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک سچے مومن کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے کہ وہ
صرف وقتی جوش میں نہیں بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ گویا شوال ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دن صرف ایک مہینے کا نام نہیں بلکہ پوری زندگی کا نظام ہے۔ اگر ہم واقعی رمضان سے فائدہ اٹھا چکے ہیں تو اس کا اثر ہماری زندگی میں شوال اور اس کے بعد بھی نظر آنا چاہیے۔ یہی عبادت کا تسلسل اور یہی استقامت دراصل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت اسلام میں نہایت عظیم بیان کی گئی ہے، اور یہ وہ عمل ہے جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر ایک ایسی خوشخبری چھپی ہوئی ہے جو ہر مومن کے دل کو خوش کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ ذرا غور کریں، یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ صرف چند دنوں کی عبادت پر اللہ تعالیٰ پورے سال کی عبادت کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی وضاحت علماء اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن کے اصول کے مطابق ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی رمضان کے 30 روزے اگر 10 سے ضرب دیے جائیں تو وہ 300 دن بن جاتے ہیں، اور شوال کے 6 روزے 60 دن کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح 300 اور 60 کو ملا کر 360 دن بنتے ہیں، جو تقریباً پورے سال کے برابر ہیں۔ گویا جو شخص یہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ایسا اجر حاصل کر لیتا ہے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے ہوں۔ یہی وہ بات ہے جسے سن کر ہر مسلمان کو حیرت بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ تھوڑے سے عمل پر اتنا بڑا اجر دینا دراصل اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اس کے لیے ایک ایسی خوشخبری ہے جو ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ یہ روزے دراصل رمضان کی عبادت کا تسلسل ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ صرف ایک مہینے کا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا بندہ بن چکا ہے۔ یہ روزے انسان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، اسے نیکیوں کی طرف مزید راغب کرتے ہیں اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس عمل کی اہمیت کو سمجھتے تھے اور رمضان کے بعد بھی اپنی عبادات کو جاری رکھتے تھے۔ بس اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا، اس کی قربت اور بے شمار اجر نصیب ہو تو ہمیں اس چھوٹے لیکن عظیم عمل کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنانا چاہیے۔ یہاں ایک اور بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شوال کے یہ 6 روزے فرض ہیں یا نفل؟ کیونکہ بعض لوگ اس عمل کی اتنی زیادہ تاکید سنتے ہیں کہ وہ سمجھنے لگتے ہیں شاید یہ بھی رمضان کے روزوں کی طرح لازم ہیں۔ اس بات کو واضح طور پر سمجھ لینا ضروری ہے کہ شوال کے 6 روزے فرض نہیں ہیں بلکہ یہ نفل اور مستحب عبادت ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہ روزے رکھتا ہے تو اسے بہت بڑا اجر ملتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ رکھ سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگرچہ یہ فرض نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ترغیب دی ہے تو اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس لیے ایک سچے مومن کے لیے یہ ایک قیمتی موقع ہے جسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بہت بڑا انعام حاصل کرنے کا موقع خود چھوڑ دے، حالانکہ اس پر کوئی زبردستی نہیں تھی بلکہ یہ اس کے اپنے فائدے کے لیے تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے متعلق یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ اس معاملے میں احتیاط برتتے تھے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ان روزوں کے خلاف تھے بلکہ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں عام لوگ اسے فرض نہ سمجھ لیں۔ ان کی یہ احتیاط دراصل امت کو غلط فہمی سے بچانے کے لیے تھی، نہ کہ اس عمل کی فضیلت سے انکار کے لیے۔ لہٰذا ہمیں اعتدال کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے، نہ تو اسے فرض سمجھ کر خود پر بوجھ ڈالیں اور نہ ہی اسے معمولی سمجھ کر چھوڑ دیں۔ یہ ایک عظیم نفل عبادت ہے، ایک سنہری موقع ہے جس کے ذریعے ہم بہت بڑے اجر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سمجھداری یہی ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو جان کر اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہر نیکی کا اجر اللہ کے ہاں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کوئی بھلا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کا 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ یہی وہ عظیم اصول ہے جو شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کو واضح کرتا ہے۔ اگر ہم رمضان کے روزے رکھیں اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھیں تو چھوٹے سے عمل کے ذریعے ہم پورے سال کے روزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل اور رحمت شامل ہے۔ چھوٹے چھوٹے نفل عمل جیسے شوال کے یہ 6 روزے اللہ کے ہاں اتنے بڑے اجر کا ذریعہ بن جاتے ہیں کہ عام انسانی عقل سے بھی اس کا تصور مشکل ہے۔ یہ اصول ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندگی میں استقامت اور تسلسل رکھنا بہت اہم ہے۔ ہر چھوٹے عمل کو نظر انداز نہ کریں کیونکہ اللہ کے ہاں ہر نیکی کا حساب کمال کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کا فضل ہر محدود انسانی شمار سے بڑھ کر ہے۔ شوال کے یہ 6 روزے اسی قرآن کے عظیم اصول کا عملی مظاہرہ ہیں جو ہمیں یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوال کے 6 روزے رمضان کی عبادت کا تسلسل اور استقامت برقرار رکھنے کا بہترین ذریعہ ہیں اور یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہر کوشش قابل قدر اور ہر نیکی کی قدر بڑھائی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نیکی پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ قول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صرف نیکی کرنا کافی نہیں بلکہ اس پر مسلسل قائم رہنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد بھی عبادت کو جاری رکھنا، نیک عمل میں استقامت اور اخلاص دکھانا اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ شوال کے 6 روزے اسی حکمت کا عملی مظاہرہ ہیں۔ رمضان میں کی گئی عبادات کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے یہ 6 روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان اور بابرکت موقع ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعلیم کے مطابق اگر بندہ عبادت اور نیک عمل میں مستقل مزاج رہے تو وہ نہ صرف اپنی روحانی ترقی میں اضافہ کرتا ہے بلکہ اللہ کے ہاں اپنے درجات بلند کرتا ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ صرف رمضان تک محدود عبادت بندے کو مکمل کامیابی نہیں دلاتی۔ اصل مقصد یہ ہے کہ نیکی اور عبادت کو زندگی کا مستقل حصہ بنایا جائے۔ شوال کے روزے اسی استقامت اور تسلسل کی علامت ہے۔ یہ ہمیں یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک نیکی پر قائم رہنا، چھوٹے مگر مسلسل اعمال کو ترجیح دینا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت اور شوال کے 6 روزے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ایمان اور نیک عمل کی کامیابی صرف مسلسل اور مستقل مزاج کوشش سے حاصل ہوتی ہے اور یہ 6 روزے رمضان کی عبادت کو جاری رکھنے اور روحانی ترقی کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں شوال کے 6 روزوں کی اہمیت کا عملی سبق دیتی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد بھی وہ اپنی عبادات میں استقامت رکھتے تھے اور نیک عمل کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ شوال کے روزے صحابہ کے نزدیک صرف نفل عبادت نہیں بلکہ رمضان کی عبادت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کا ذریعہ تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ رمضان کے بعد بھی اپنی نیکیوں اور عبادات میں کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی کی برکت اور اجر مستقل مزاجی میں مضمر ہے۔ اس لیے رمضان ختم ہونے کے بعد بھی شوال کے روزے رکھنا ضروری اور بابرکت عمل سمجھا جاتا تھا۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین میں استقامت، عبادت میں تسلسل اور نیک عمل کو مستقل مزاجی کے ساتھ جاری رکھنا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ شوال کے 6 روزے صحابہ رضی اللہ عنہ کی تقلید میں ایک آسان اور بابرکت موقع ہیں کہ رمضان میں کی گئی عبادت کو جاری رکھا جائے اور روحانی ترقی میں اضافہ ہو۔ یوں صحابہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ نیک عمل کی اصل برکت صرف شروع کرنے میں نہیں بلکہ اسے مستقل مزاجی کے ساتھ جاری رکھنے میں ہے اور شوال کے 6 روزے اسی اصول کی بہترین عملی تصویر ہیں۔ شوال کے 6 روزے نہ صرف نیکی کے اجر کا ذریعہ ہیں بلکہ روحانی ترقی کے لیے بھی بے حد اہم ہیں۔ یہ روزے انسان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد جب انسان اپنی عبادات کے تسلسل کو برقرار رکھتا ہے تو یہ روزے اس کے دل و دماغ کو روحانی سکون اور قرب الہی عطا کرتے ہیں۔ یہ روزے گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہیں اور بندے کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ شوال کے روزے رکھنے والے بندے کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ نفس کی تربیت بھی اس عمل میں شامل ہے کیونکہ یہ روزے انسان کو صبر، ضبط نفس اور خواہشات پر قابو پانے کی
की आदत सिखाते हैं। रूहानी तौर पर ये रोज़े इस बात का पैगाम देते हैं कि दीन की ज़िंदगी सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं बल्कि इसे पूरे साल जारी रखना चाहिए। शवाल के 6 रोज़े हमें ये सबक देते हैं कि इबादत का तसलसल और नेकियों की पाबंदी अल्लाह ताला के कुर्ब और दायमी सुकून की तरफ रहनुमाई करती है। शवाल के 6 रोज़े रखने के लिए अमली रहनुमाई बहुत ज़रूरी है ताकि ये अमल आसान और फ़ायदेमंद बन सके। सबसे पहले नीयत का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि नीयत के बगैर इबादत मुकम्मल नहीं होती। ये रोज़े नफल हैं, इसलिए दिल में इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखना सबसे अहम है। रोज़े आप लगातार रख सकते हैं या अलग अलग दिनों में भी रख सकते हैं। दोनों तरीके जायज़ और मुस्तहब हैं। अगर आपके लिए लगातार 6 रोज़े रखना मुश्किल हो तो आप इन्हें हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में भी तकसीम कर सकते हैं, जैसे 2-2 दिन के सेट रखना या मसरूफियत के हिसाब से। काम करने वाले या मसरूफ अफराद के लिए टिप्स ये हैं कि रोज़े रखने के दौरान हल्का खाना और पानी का खास ख्याल रखें ताकि जिस्मानी ताकत बरकरार रहे। सुबह के वक्त सहरी ज़रूर करें और अफ्तार में खाने में एतदाल रखें ताकि जिस्मानी और रूहानी दोनों तौर पर फ़ायदा हासिल हो। इसके अलावा रोज़े रखते हुए इबादत, कुरान की तिलावत और दुआ पर भी तवज्जो दें ताकि सिर्फ भूखा रहना ही मकसद न हो बल्कि अल्लाह के करीब होने और रूहानी सुकून हासिल करने का मकसद पूरा हो। शवाल के 6 रोज़े हमें ये मौका देते हैं कि रमज़ान में की गई इबादत का तसलसल बरकरार रखें और अपनी नेकियों को बढ़ाएं। अगर कोई शख्स शवाल के 6 रोज़े ना रखे तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये फ़र्ज़ नहीं है, इसलिए गुनाह नहीं होगा, कोई सज़ा या इल्ज़ाम नहीं है क्योंकि ये नफल इबादत के ज़िम्रे में आता है। लेकिन जो शख्स ये रोज़े रखता है वो रमज़ान के बाद भी अपनी इबादत के तसलसल को जारी रखता है और अल्लाह की रज़ा के लिए इजाफी नेकी और अजर हासिल करता है। हदीस में आता है कि जो रमज़ान के रोज़े रखे और फिर शवाल के 6 रोज़े रखे गोया इसने पूरे साल के रोज़े रखे। लिहाजा अगर ये रोज़े ना रखे जाएं तो ये बहुत बड़ा अजर और फजीलत हासिल करने का मौका ज़ाया हो जाता है। ये हमें ये सबक देता है कि फुर्सत और मौका को ज़ाया ना करें। 6 रोज़े रखना आसान और मुख्तसर अमल है लेकिन इसका अजर बहुत बड़ा है, इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि रमज़ान के बाद भी अपनी इबादत में इस्तकामत बरकरार रखे और शवाल के 6 रोज़े अपनी नेकियों को बढ़ाने के लिए ज़रूर रखे। प्यारे नाज़रीन, आज के वीडियो में हमने शवाल के 6 रोज़ों की फजीलत, इनके रूहानी फ़ायदे और अमली रहनुमाई तफसील से सीखा। ये 6 रोज़े रमज़ान के बाद इबादत के तसलसल को जारी रखने का बेहतरीन ज़रिया है और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का आसान मौका फराहम करते हैं। याद रखें, ये रोज़े फ़र्ज़ नहीं हैं लेकिन इनका अजर बेशुमार है और जो शख्स इन्हें रखता है गोया उसने पूरे साल के रोज़े रखे। इसलिए मौका ज़ाया ना करें और अपनी नेकियों और इबादत में इस्तकामत पैदा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मज़ीद ऐसी इस्लामिक मालूमाती वीडियोस वक्त पर देख सकें। अल्लाह आप सब पर अपनी रहमत और बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।